ہم پڑھ رہے ہیں پیراگراف رائٹنگ کے متعلق۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے پیراگراف رائٹنگ سے متعلق تمام اہم نکات کو ڈسکس کیا تھا اور یہ بھی دیکھا تھا کہ کس طرح سے ایک پیراگراف لکھنے سے پہلے ایک آؤٹ لائن بنائی جاتی ہے۔ اب ہم اسی آؤٹ لائن کی مدد سے ایک پیراگراف لکھیں گے۔ تو جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پیراگراف لکھتے وقت اس کا سب سے پہلا سینٹنس جو ہوتا ہے وہ ٹاپک سینٹنس کہلایا جاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس پیراگراف کا موضوع کیا ہے۔ تو یہاں ہم نے اشارتاً کیا لکھا تھا؟ اسپرنگ، شارٹ اور بیوٹیفل۔ تو اب ہم نے اسے ایک جملے میں ڈیولپ کرنا ہے۔ تو اب میں ٹاپک سینٹنس کو لکھنا شروع کرتی ہوں۔ اگر آپ بلاک پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں تو آپ بالکل مارجن لائن کے قریب سے شروع کریں گے، لیکن اگر آپ بلاک پیٹرن کو فالو نہیں کر رہے تو پھر آپ یہاں 3 لیٹرز کی اسپیس کے بعد یعنی اس جگہ سے لکھنا شروع کریں گے۔ جب بلاک پیٹرن میں لکھا جاتا ہے تو مارجن لائن کے بالکل ساتھ سے نئے پیراگراف کو شروع کیا جاتا ہے، اور جب اس کے بعد وہ پیراگراف مکمل ہو جاتا ہے اور ایک نیا پیراگراف شروع کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ اگر یہ پیراگراف اس لائن پر ختم ہوا تو پھر نیا پیراگراف شروع کرنے کے لیے ایک لائن چھوڑ دی جاتی ہے، یعنی پھر اس سے اگلے پیراگراف کو اس لائن سے شروع کیا جائے گا، اور پچھلے پیراگراف اور اس اگلے پیراگراف کے درمیان یہ جو لائن ہے اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن جب آپ بلاک پیٹرن کو فالو نہیں کر رہے ہوتے، یعنی آپ 3 لیٹرز کی اسپیس چھوڑ کر نیا پیراگراف لکھنا شروع کرتے ہیں، تو اس صورت میں جب نیا پیراگراف لکھا جاتا ہے تو پھر لائن چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اب میں ٹاپک سینٹنس کو ایک جملے کی صورت میں لکھنا شروع کرتی ہوں، اور میں بلاک پیٹرن کو فالو کر رہی ہوں، لہٰذا میں نے مارجن لائن کے ساتھ سے لکھنا شروع کیا ہے۔ Spring is a short and a beautiful season۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آؤٹ لائن میں جو ٹاپک سینٹنس کے سامنے میں نے اشارے لکھے تھے اسپرنگ، شارٹ اور بیوٹیفل، کس طرح سے میں نے انہیں ایک جملے میں تبدیل کر دیا، اور اس طرح سے ٹاپک سینٹنس مکمل ہو گیا۔ اب میں واپس اپنی اس پیراگراف کی آؤٹ لائن کو دیکھوں گی، اور اس میں ہمارے سامنے موجود ہے سپورٹنگ آئیڈیا بیوٹی آف نیچر۔ تو اب ہم نے لکھنا شروع کرنا ہے بیوٹی آف نیچر کے متعلق، اور اب ہمیں اس کے متعلق لکھنے میں بہت آسانی ملے گی کیونکہ ہم نے پہلے ہی یہاں اہم نکات کو لکھ لیا تھا۔ یعنی ہم لکھیں گے گرینری سے متعلق، یعنی ہم ذکر کر سکتے ہیں ہری بھری گھاس کا اور ہریالی وغیرہ کا۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے پھولوں کے کھلنے سے متعلق اور چڑیوں کے چہچہانے سے متعلق۔ یعنی اب ہم نے ان پوائنٹس کو الگ الگ جملوں میں اور مکمل جملوں کی صورت میں لکھنا ہے۔ جیسے کہ اب میں یہاں لکھنا شروع کرتی ہوں، دی ارائیول آف اسپرنگ سیزن brings greenery in the form of fresh green grass and new buds on the trees۔ یعنی بہار کا جو موسم ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ بہار کی آمد کے ساتھ ہمیں بہت سی ہریالی دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ تازہ اور ہری بھری گھاس کی صورت میں ہوتی ہے، اور درختوں پر نئی نئی کونپلیں بھی پھوٹنے لگتی ہیں۔ تو اس طرح سے اب تک میں نے کیا کیا، پہلے میں نے ٹاپک سینٹنس لکھا اور پھر سپورٹنگ آئیڈیا کو لے کر اس کے پہلے پوائنٹ کو وضاحت سے بیان کیا، یعنی اسے جملوں کی صورت میں لکھا جس میں نے گرینری سے متعلق باتیں لکھی۔ اب باری ہے فلاورز کے متعلق لکھنے کی، اور اس کے بعد میں برڈز کا ذکر کروں گی۔ جیسے کہ اب یہاں میں نے لکھ دیا ہے کہ بیوٹیفل فلاورز اسپریڈ دیئر سویٹ فریگرنس ایوری ویئر، یعنی خوبصورت پھول اپنی اچھی خوشبو جو ہے وہ ہر طرف پھیلا دیتے ہیں، یا پھر پھولوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ اب اسی طرح سے پھولوں کے متعلق مزید یہ بھی لکھا جا سکتا ہے کہ the brightly colored flowers make a lovely sight، یعنی رنگ برنگے پھول دیکھنے میں بہت اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے پرندوں سے متعلق پوائنٹ کو شامل کرتے ہوئے میں نے لکھا ہے the chirping of birds gives the sensation of music to the ear،
یعنی پرندوں کا چہچہانا بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ کوئی ساز بج رہا ہو یا پھر کسی ساز کی آواز ہمارے کان میں پڑ رہی ہو۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے آؤٹ لائن بنانے سے اب ہمیں پیراگراف لکھنے میں کتنی زیادہ مدد مل رہی ہے، اور اب ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ اور ایک بہت ہی مناسب ترتیب کے ساتھ اپنے پوائنٹس کو جملوں میں تبدیل کرتے جا رہے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ پھر ٹاپک آؤٹ لائن کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سپورٹنگ آئیڈیا جو تھا ہمارا، اگلا سپورٹنگ آئیڈیا وہ کیا تھا؟ یہ تھا پکنکس اور ٹرپس کے متعلق۔ اب اگر ہم چاہیں تو اس نئے آئیڈیا کو ہم ایک الگ پیراگراف میں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن ایسا کرتے وقت جب ہم ایک نیا پیراگراف شروع کریں گے تو اس کے ٹاپک سینٹنس کے طور پر بھی جب ہم لکھیں گے تو وہاں بھی ہم سپرنگ سیزن کا ہی ذکر کریں گے، کیونکہ اس کا تعلق بھی پچھلے پیراگراف سے ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سپرنگ سیزن جو ہے وہ لوگوں کی مصروفیات پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، یعنی موسم بہار میں لوگ مختلف قسم کے دلچسپ کام کرتے ہیں، جیسے کہ سحر و تفریح کی غرض سے پارکس میں جانا یا پھر پہاڑی علاقوں کا رخ کرنا، اور ایسا کرتے وقت وہ اپنے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء بھی لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر خوب کھیلتے کودتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں اور مزہ کرتے ہیں۔ تو جیسا اس سے پچھلے پیراگراف میں ہم نے تمام پوائنٹس کو جملوں کی صورت میں لکھا تھا، اسی طرح سے اب ہم اگلے پیراگراف کو بھی اسی طرح سے، معاف کیجیے گا، اگلے سپورٹنگ آئیڈیا کو بھی اسی طرح سے جملوں کی شکل میں لکھتے چلے جائیں گے اور اس طرح سے بنتے جائیں گے ہمارے پیراگراف۔ اسی طرح سے آؤٹ لائن میں اگر دیکھا جائے تو ہمارا تیسرا سپورٹنگ آئیڈیا تھا فیسٹیول سے متعلق۔ تو یہاں بھی جب اگر ہم چاہیں تو اسے الگ پیراگراف میں لکھ سکتے ہیں، اور جب الگ پیراگراف میں لکھیں گے تو اس کا بھی جو ٹاپک سینٹنس ہوگا اس میں پھر ہم ایک دفعہ ذکر کریں گے کہ اس بات کا بھی تعلق موسم بہار سے ہے، تو ہم اور پھر ہم اسی طرح سے ان اہم نکات کو جملوں کی شکل دیتے چل جائیں گے، جیسے کہ ہم فلاور شو کے متعلق لکھ سکتے ہیں کہ اس میں خاص جگہوں پر جیسے کہ پارک وغیرہ، ان میں بہت سی ٹیمیں جا کر پھولوں کو سجانے کا مقابلہ کرتی ہیں، اور پھر ان میں سے جو سب سے زیادہ اچھا سجاتا ہے اپنے اسٹال کو اسے انعام وغیرہ بھی دیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس فلاور شو کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور بچے خاص طور پر اس سے بہت زیادہ محظوظ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم پھر اگلے چند جملوں میں ذکر کر سکتے ہیں پتنگ بازی وغیرہ کا، یعنی اس موسم میں چونکہ موسم بہت اچھا ہوتا ہے، بہت زیادہ تیز ہوائیں وغیرہ نہیں چل رہی ہوتی، لہٰذا یہ پتنگ اڑانے کے لیے بہت موزوں ہوتا ہے، تو بہت سے بچوں کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ پتنگیں لے کر ادھر ادھر اپنا شوق پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے مختلف نمائشوں وغیرہ کا ذکر ہم کریں گے، جیسے کہ لوک ورثہ، اور پھر اس کے متعلق ہم بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس میں مختلف علاقائی سٹالز لگائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں مختلف اشیاء وغیرہ فروخت کی جاتی ہیں جو کہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوتی ہیں، اور پھر وہاں علاقائی رقص وغیرہ کا بھی انتظام موجود ہوتا ہے جسے دیکھ کر لوگ بہت محظوظ ہوتے ہیں۔ اور پھر آخری جملے میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ موسم بہار جو ہے وہ فل آف انجوائمنٹ ہے، یعنی وہ تفریح سے بھرپور ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے آؤٹ لائن کی مدد سے بڑی آسانی کے ساتھ ان باتوں کو جب جملوں کی صورت میں ایک خاص ترتیب سے لکھا جاتا ہے تو یہ بن جاتی ہے ایک تحریر جو کہ اب اس طرح سے پیراگراف کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جیسے کہ یہاں ہم نے اپنے پوائنٹس کو جب جملوں کی صورت میں تبدیل کیا تو یہ بنتا چلا گیا ایک پیراگراف۔ تو یہ جو ہم نے پہلا پیراگراف لکھا تھا یہاں پر، اب اگر ہم اسے یہاں مکمل کرنا چاہیں اور اگلے سپورٹنگ آئیڈیا کو ایک نئے پیراگراف میں ہمیں شروع کرنا ہو تو اسے لکھنے سے پہلے ہمیں اس پچھلے پیراگراف کو مکمل کرنے کے لیے اس کا یہاں ایک کنکلوڈنگ سینٹنس بھی ہمیں لکھنا ہوگا۔ تو یہ جو تمام باتیں اس پیراگراف میں ہم نے لکھی ہیں موسم بہار سے متعلق، ان سب کا تعلق ہے قدرت کی خوبصورتی سے۔ تو یہاں ہم کنکلوڈنگ سینٹنس کے طور پر لکھ سکتے ہیں کہ بیوٹی آف نیچر از ایٹ اٹس بیسٹ ان دا اسپرنگ سیزن، یعنی قدرت کی خوبصورتی جو ہے وہ بہار کے موسم میں اپنے عروج پر ہوتی ہے، یعنی قدرت کی سب سے زیادہ خوبصورتی موسم بہار میں ہی نمایاں ہوتی ہے۔ تو یہاں آپ نے دیکھا کس طرح سے سب سے پہلے ہم نے ٹاپک سینٹنس کو انٹروڈیوس کیا، اس کے بعد باقی کے سپورٹنگ آئیڈیاز کو جملوں کی صورت میں لکھا، اور پھر آخر میں ہم نے ایک کنکلوڈنگ سینٹنس میں اپنی بات کو
एक निचोड़ के तौर पर पेश कर दिया। अब हम जैसे कि ब्लॉक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो अगला पैराग्राफ जो है वो हम एक लाइन छोड़कर यहाँ से शुरू करेंगे और बिल्कुल इसी तरह से जैसा हमने यहाँ पर सबसे पहले एक टॉपिक सेंटेंस लिखा, इसी तरह से अब हम नेक्स्ट सपोर्टिंग आइडिया जो कि पिकनिक्स और ट्रिप्स से मुतालिक है उसके मुतालिक लिखेंगे और हम यहाँ पहले जुमले में स्प्रिंग के हवाले से इन दो बातों का यानी पिकनिक और ट्रिप्स का जिक्र करेंगे और फिर इसी तरह से उससे मुतालिक तमाम अहम पॉइंट्स को जुमलों की सूरत में लिखने के बाद आखिर में हम एक कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखेंगे। तो आपने देखा कि अच्छे पैराग्राफ की यही अहम खसूसियात होती हैं और किस तरह से इसे लिखा जाता है। तो इस वीडियो से फ़ायदा उठाने के लिए आप इसके साथ साथ किसी भी दूसरे टॉपिक पर आउटलाइन बनाने के बाद इसी तरह से पैराग्राफ लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने, समझने और लिखने की प्रैक्टिस जारी रखिए।